ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ اہل علم نے ایمان کے دو حصے بنائے۔ پہلا حصہ ایمان کا جو ہے وہ ہے شکر، اور دوسرا حصہ جو ہے ایمان کا صبر۔ جب اللہ عز و جل کی طرف سے کوئی خوشی نصیب ہوتی ہے، کوئی راحت، تو یہ ایمان کا پہلا حصہ ہے کہ اس خوشی میں، اس راحت میں اللہ عز و جل کا جو ہے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی غمی پہنچ جائے، مصیبت پہنچ جائے، آفت پہنچ جائے، تو ایمان کا یہ دوسرا حصہ ہے، تو اس صورت میں انسان اس غمی، اس پریشانی اور اس مصیبت میں صبر کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ عز و جل نے سورہ صبا کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان فی ذلک لآیات، بے شک اللہ عز و جل نے بہت سی بے شمار نشانیاں رکھی ہے، اور جو انتہائی صبر کرنے والا ہے اور جو شکر کرنے والا ہے، جو اللہ عز و جل کی طرف سے کوئی بھی نعمت جو ہے مہیا ہو جائے اور اس نعمت پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یا کوئی غمی پہنچ جائے تو اس پر صبر کرتا ہے، تو ان کے لیے کیا ہے نشانیاں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجبا لامر المومن، یقیناً مومن کا معاملہ جو ہے بہت بڑا عجیب ہے۔ ان امرہ کلہ خیر، اور ان کے تمام معاملات میں جو ہے اللہ عز و جل نے خیر رکھا ہے۔ جب مومن بندے کو کوئی خوشی پہنچ جاتی ہے تو اس صورت میں مومن کی خصلت یہ ہے کہ اس خوشی پر جو ہے وہ شکر ادا کرتا ہے، اللہ عز و جل کا جو ہے شکر ادا کرتا ہے۔ اور اگر مومن بندے کو کوئی غمی پہنچ جائے، پریشانی پہنچ جائے، تو یہ مومن کی شان ہے، اس پریشانی اور غمی میں جو ہے وہ صبر کرتا ہے۔ اور یہ خصلت صرف مومن کے ساتھ خاص ہے۔ شکر کرنا اور صبر کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کی جز ہے، یہ انسان کے ساتھ وابستہ ہے، اور ہمیں ہمہ وقت جو ہے اللہ عز و جل کا جو ہے شکر ادا کرنا چاہیے۔ کسی بھی صورت میں اگر ہمیں کوئی راحت پہنچتی ہے، یا اللہ عز و جل ہمیں کسی بھی نعمت سے نوازتا ہے، کسی بھی صورت میں، تو ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم اللہ عز و جل کا جو ہے شکر گزار بندہ بن جائے، تابع دار، فرمان بردار، مطیع، اور ہمہ وقت جو ہے اللہ عز و جل کا جو ہے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی فردی نماز پڑھا کرتے تھے تو اللہ عز و جل سے ایک ہی دعا کیا کرتے تھے، رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی نماز پڑھتے تو اللہ عز و جل سے ایک ہی دعا کرتے تھے، یا اللہ مجھے اپنا شکر گزار بندہ بنا، یا اللہ مجھے اپنا شکر گزار بندہ بنا، یا اللہ مجھے شکر کرنے کی توفیق دینا، لک ذکارا، یا اللہ سب سے زیادہ ذکر کرنے والا۔ اور اللہ عز و جل سے دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ مجھے سب سے زیادہ ڈرنے والا بندہ بنا۔ ہمہ وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام فردی نماز کے بعد رب کائنات سے یہی دعا کیا کرتے تھے، اور اسی چیز کی تعلیم و تربیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو دی۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چل رہا تھا، آپ نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور آپ نے یہ فرمایا، یا معاذ، اے معاذ، مجھے اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی محبت کا اظہار کیا،
اور تینوں مرتبہ یہی فرمایا کہ اے معاذ، اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے فرمایا، اے معاذ، میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں، اور وہ نصیحت وصیت یہ تھی کہ جب بھی آپ فرضی نماز پڑھیں، فرضی نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھا کرے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ دعا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے صحابی حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلائی کہ یا اللہ مجھے توفیق دے، میری مدد کر، میری تائید کر اپنے ذکر کرنے کا، کہ جب بھی اللہ عز و جل کی طرف سے کوئی خوشی پہنچ جائے، کوئی راحت پہنچ جائے، تو پھر فوراً انسان جو ہے اللہ عز و جل کو یاد کرے، اللہ کو یاد کرے۔ اگر کوئی راحت پہنچتی ہے تو اللہ عز و جل کا شکر ادا کرے۔ اگر ہم عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ عز و جل سے صرف یہ دعا کرنی چاہیے، یا اللہ